وہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں میں کسی جوان مرد کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں۔ خوبیاں صحیح مگر وہ بہت شکی مزاج کا ہو گیا تھا۔ اس کا تمام حسن سلوک اس دم غارت ہو جاتا جب وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتا۔ دراصل میری خوبصورتی اس کو ڈرا رہی تھی کہ کہیں میں کسی اور طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ جو بھی مجھے دیکھتا بس میرا دیوانہ ہو جاتا۔ جب اس کی تہمتیں حد سے بڑھتی تو میں اس سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ اس کی بے چین نظریں میرے دل کا سکون لوٹ لیتی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھ کر بات بھی نہ کرتا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اسے مطمئن کرتی۔ اس کے ڈکے چپے جملے میرے دل پر چھریوں کی طرح لگتے اور وہ مجھ پر اچانک وار کرتا اور میں تل ملاتی رہ جاتی۔ زندگی میں اور کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا ہمارے پاس، بس یہی ایک بات مجھے مسلسل تکلیف میں رکھتی تھی کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، جبکہ زندگی کو خوشی سے جینے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہ سمجھی کے باوجود بھی مجھے احساس تھا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ 7 سال گزر گئے اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے۔ ماجد کی بے توجہی سے اس کا کام بہت متاثر ہو رہا تھا۔ وہ ٹرک کی ڈرائیوری کرتا تھا مگر اب بہت چھٹیاں کرنے لگا تھا۔ کثرت اولاد سے ہم پریشان تھے، جبکہ معاشی حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ ماجد بیمار رہنے لگا، اسے دمے کا مرض لاحق ہو گیا۔ بیماری کی وجہ سے زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی بو سے سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی۔ شروع کے دنوں میں نے بچوں کے ساتھ بہت تکلیف برداشت کی۔ جب حوصلے نے جواب دے دیا تو میں نے سلائی مشین نکالی اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ صبح سویرے گھر کے کاموں سے نپٹ لیتی اور روزانہ 2 سے 3 جوڑے سی لیتی۔ اس طرح گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ ماجد کو میری ہمت سے کچھ ذہنی سکون میسر ہو گیا۔ اجرت ملنے پر اس کی طبیعت بھی بحال ہونے لگی اور وہ کام پر جانے کے قابل ہو گیا۔ ان دنوں جب ماجد نے مسلسل بیٹھ کر آرام کیا تو اسے کام سے سستی کی عادت ہو گئی۔ وہ کام پر جانے سے جی چرانے لگا اور میں سلائی کے کام میں مزید تیزی نہیں لا سکی تھی۔ میں ماجد سے کہتی کہ ٹرک کا کام چھوڑ دو، دکانداری یا کوئی اور کام کر لو، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس پر وہ بھڑک اٹھتا اور مجھ پر الزامات لگانے میں تیزی آ گئی۔ اب وہ ایسی ایسی باتیں کرتا کہ میرے ہوش تک اٹھ جاتے۔ وہ محلے داروں تک سے میرے تعلقات جوڑنے لگا، جو مجھے دروازے پر کپڑے دے جاتے یا سلے ہوئے کپڑے لینے آتے۔ حالانکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی، مگر وہ مجھے دباؤ میں رکھنے کے لیے فرضی کہانیاں بنا لیتا، جو خود ماجد کے نکمے ذہن کی پیداوار ہوتی تھی۔ میں خوبصورت اب بھی ویسی ہی تھی جیسی پہلے تھی۔ اکثر ہوتے مجھے کہتی تھی کہ تمہارے بابا نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، چند پیسوں کے عوض ایک بوڑھے کو تمہیں بیچ دیا۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں چپ ہو جاتی۔ ماجد اب حد سے بڑھنے لگا تھا۔ پہلے بات مجھ تک تھی اور میں اس کی عادت سمجھ کر برداشت کرتی تھی، مگر اب وہ بچوں کو بھی یہ سب سنانے لگا تھا۔ میں احتجاج کرتی تو مجھ پر گالیوں کی بچھاڑ ہو جاتی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ نورین ایک شریف لڑکی ہے، اس بنا پر وہ میری قدر بھی کرتے تھے۔ یوں تو ماجد کے بہتانوں پر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ دل میں روشنی ہو تو دنیا کے اندھیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش میں اس نقطے کو سمجھ لیتی تو شاید اس طرح نہ بھٹکتی۔ مجھے اتنا بے سکون کیا کہ جی چاہتا ہر وقت گھر سے نکلے رہو یا پھر گھر سے بھاگ ہی جاؤں اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھو۔ آہستہ آہستہ اس زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور کسی لمحے انتقام لینے کا جذبہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ آخر ماجد کیوں ناحق مجھے غیر مردوں سے جوڑتا ہے، جبکہ میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر میں محنت کرتی تھی تو اسی کو سکھ پہنچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کماتا تھا تو آخر بچوں کے لیے مجھے ہی تو کمانا تھا۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ انسان ایک طرح کی باتیں سن سن کر بالآخر اکتا ہی جاتا ہے۔ اس کے اپنے دماغ میں خلل تھا، تبھی تو وہ میرے دماغ میں بھی خلل ڈالتا تھا۔ انہی دنوں میں بہت پریشان تھی۔ میرا سب سے چھوٹا لڑکا بیمار پڑا اور میں اس کی دوا لینے گھر سے نزدیکی کلینک پر گئی۔ پہلے بھی اسی ڈاکٹر کو بچوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میری ملاقات وہاں ایک شخص سے ہوگی جس کا نام سلیمان تھا اور وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوا تھا جو اسی کلینک پر کمپاؤنڈر تھا۔ دوا لے کر جب میں نے بیٹے کو اٹھایا تو میرے چہرے سے نقاب اتر گیا اور میں اپنے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا اور چل نہیں سکتا تھا اور میں اس کو اٹھا کر گھر تک جا نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ سلیمان نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاس آیا اور بولا، برا نہ مانے تو میں اس بچے کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی اکثر اسی کلینک پر بیٹھا ہوتا تھا۔ سو میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ جب اس نے گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے حوالے کیا تو ماجد گھر کی چھت پر موجود تھا۔
اس نے اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بد چلنے کی کہانی بنا لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دی۔ میں نے کہا کہ 4 سال کا بچہ ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم میں اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یا تو میرے ساتھ ہی چلے جاتے۔ اب کیوں تم کو اتنا غصہ آ گیا؟ اس پر اس نے بے تحاشا مجھے تھپڑ مارے اور میرا تعلق سلیمان سے جوڑ دیا اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم جوان مردوں سے دوستی لگانے لگی ہو۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور مجھے تھپڑ مارا تھا تو سلیمان باہر کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہوا۔ سلیمان نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا اور اسے کہا کہ ماجد کی بیوی کو کہو کہ کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اتفاق سے اگلے دن ماجد کا ایک عزیز وفات پا گیا اور وہ وہاں چلے گئے۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ پیغام ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی جبکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟ تم کب تک اتنی اذیت برداشت کرتی رہو گی؟ اگر چھوڑ دوں تو پھر کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بابا نے نکاح کے وقت میری قیمت ماجد سے نہ لی ہوتی تو میں ان کے پاس واپس چلی جاتی، لیکن اب میں وہاں بھی جانے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر میں 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ دیکھو نورین، میں تم کو پناہ دوں گا، تم ابھی بھی بہت خوبصورت ہو، تم ماجد کو چھوڑ کر آگے کی زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت جلاؤ۔ زندگی خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھے سلمان کی باتیں بری لگی، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک دن کا مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچ کی گرفت سے آزاد ہو پاتا۔ میں تو پھر عورت تھی۔ میں نے ماجد سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 6 سال لگا دیے۔ سلیمان نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں ماجد سے چھپ کر اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ بالآخر میں دل نے سلیمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ماجد نے مجھے خرید کر نکاح کیا تھا، میں اس کی ملکیت تھی۔ جانتی تھی کہ اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہے۔ سلیمان نے رقم کا بھی انتظام کر دیا اور اپنا گھر فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا، جس پر اس کے سارے گھر والے بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ تم نے مکان کیوں فروخت کیا ہے؟ اگر فروخت کیا بھی ہے تو رقم کہاں ہے؟ ان لوگوں نے میرے اور سلیمان کے تعلق کی کھوج لگا لی۔ اب سلیمان کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ عدالت میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا اور دوسری جانب بیوی اور رشتہ داروں سے بھی نپٹ رہا تھا۔ مجھے بھی طلاق کا فیصلہ لینا مہنگا پڑا تھا۔ بچوں سے جدائی اور پھر سلیمان کو بھی قربانی دینا پڑی تھی۔ یعنی اپنی بیوی اور بچوں سے جدائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسی عورت جو 4 بچوں کی ماں ہے ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں خود بھی کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن ماجد کے گندے بہتانوں نے میرا دماغ الٹ دیا تھا۔ سلیمان نے خاندانی جھگڑے مول لے لیے۔ بالآخر اس کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور میں نے بھی گھر بار چھوڑ دیا، مطلب ماجد سے طلاق حاصل کر لی۔ ماجد مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں تھا، مگر سلیمان نے عدالت کے ذریعے میری اس سے خلا کروا دی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے سلیمان سے شادی کر لی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سلیمان سے شادی کر کے مجھے معراج حاصل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ہم دونوں کے سر سے عشق کا بخار اترنے لگا۔ میں نے جب قرب پایا تو پتہ چلا کہ ماجد شکی ضرور تھا، مگر وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا جتنا سلیمان نکلا، جس نے میرے ذریعے دولت کمانے کی ٹھان لی۔ کیونکہ میں ابھی تک بلا کی خوبصورت تھی، اس نے اپنے ضمیر سے گناہ اور ثواب کی تمیز اٹھا دی۔ کیونکہ سلیمان افسروں کا خوش آمدی اور بالا خانوں کا آشنا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ سلیمان اس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اس نے تو مجھے بالا خانوں کی سیر کرا دی۔ میں انکار کرتی تو وہ جان سے مارنے کی دھمکی دیتا۔ اس نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے خوب نچایا۔ اب میں پلٹ کر ماجد کے پاس بھی نہ جا سکتی تھی، کیونکہ خلا کے بعد اس نے سلیمان سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وہ رقم لوٹا دو جو میں نے نورین کے بابا کو ادا کی تھی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ سلیمان نے ماجد کو پیسے دے کر اسے جان چھڑوا لی۔ جب سلیمان سے میرا نکاح ہوا تھا اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اس کم ظرف نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بڑھ دی۔ وہ کہتا تھا تم کچھ دن یہ کام کر لو، پھر اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی تو میں کوئی کاروبار کر لوں گا، پھر تم کو اس غلط راستے پر نہیں چلاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی تو دل خون کے عنصر ہوتا اور میں سسک سسک کر رہ جاتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے 4 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھین لی تھی۔ اولاد جیسے انمول خزانے کو دنیا کی ٹوکروں میں ڈال کر میں سلیمان کے ساتھ چلی آئی تھی، اور اب وہ میری قربانیت نیلام کر رہا تھا۔
مجھے یہی غم کھایا جاتا تھا کہ میرے نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہروں پر مسکراہٹ کھلتی تھی اب کس حال میں ہوں گے۔ وہ تو ہر دم میرا آنچل پکڑے رنگین تتلیوں کی مانت میرے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ آج اسی بے رحم ماں نے ان کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ سلیمان کو مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا، وہ تو بس میری خوبصورتی پر مٹا تھا۔ جب میں نے ماجد سے طلاق لی تھی تو میرے چاروں بچے اسکول جاتے تھے اور میں ان کا خرچ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ میرے برے مقدر نے سلیمان کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ اب ماجد کے رشتہ داروں کے دروازوں پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھی، نہ میں اپنے دونوں بیٹیوں کو گلے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملے۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در در بھیک مانگ کر بھی اپنے بچوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی کہ جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا وہ بھی میرا نہ بن سکا، بلکہ میری عزت کا دشمن نکل آیا۔ یہ وہی سلیمان تھا جس کے لیے میرے بغیر جینا حرام تھا۔ اب اسی سلیمان نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میرے راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر مجھے ہی بکاؤ مال کہتا اور غصہ کرنے لگتا۔ اس کی بے اتنائی کے باعث میں گناہ کی قید میں زخمی پرندے کی طرح پنجرے میں بند تھی۔ میں دن رات آہیں بھرتی مگر میری درد بری صدا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کس سے کہتی مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ سلیمان کا ہر احساس مر چکا تھا۔ میں اب اس کے لیے صرف دولت کمانے والی مشین بن چکی تھی۔ اس نے میرے تن اور من میں سیاہی بھر دی تھی۔ اس دو کو برداشت کرتے کرتے میں بیمار پڑ گئی اور اس کی دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ میں اس کو اپنا مقدر نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس تقدیر کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہ پا سکوں گی۔ میں نے بھی تو بہت دلوں کو سکون لوٹا تھا۔ مجھے اپنے معصوم بچوں کی آہ لگی تھی۔ آج میں خود کو مظلوم اور ستائی ہوئی کہہ دیتی تھی، مگر سلیمان کی باتوں میں آ کر میں نے بھی کتنے لوگوں کو ستایا تھا۔ ماجد کا گھر جیسا بھی تھا، وہ میرا گھر تھا۔ وہ اپنی شقی طبیعت کی وجہ سے مجھے ستاتا تھا تو پیار بھی دیتا تھا۔ جب وہ بیمار نہیں ہوا تھا تو اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ میں نے بھی بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا، مگر میری بے صبری نے اسے اجاڑ ڈالا۔ اس کی بربادی پر اب تک دل سے آہیں اٹھتی تھی۔ ماجد کو بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اس نے خود کو اور مجھے شک کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ میری بے وفائی سے ماجد کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس نے مجھے کبھی غیروں کا پہلو گرم کرنے کو نہیں کہا تھا، جبکہ سلیمان نے محبت کے نام پر میری حیا کو کھلے بازار میں فروخت کر دیا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سکھ سہ لیتی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے راستے پر جانا ہوتا ہے، کیونکہ سلیمان جیسے مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میرے بیمار پڑ جانے کے کچھ عرصہ بعد سلیمان پھر ایک نئی جوتی خرید لایا کہ نئی کی کمائی سے زندگی اور اچھی گزرے گی۔ وہ اس شرمناک زندگی کو اچھی زندگی کہتا تھا۔ اب میں گھر کے کونے میں پڑی رہتی اور وہ نئی نویلی دلہن کے آگے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ شاید مجھے معصوم بچوں کو ماں سے جدا کرنے کی سزا مل رہی تھی۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کر کے بابا کے پاس کسی طرح پیغام بھجوایا۔ بابا پیغام ملتے ہی انہوں نے منہ بولے بیٹے دانش خان کو میرے پاس بھیجا، کیونکہ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب سلیمان گھر پر موجود نہیں تھا میں اس کے گھر سے دانش خان کے ساتھ چلی گئی۔ بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑا کر مجھے پھر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری آپ بیتی اپنے بابا کو سنائی اور ان سے معافی بھی مانگی کہ آپ کی بیٹی آپ کی لاج نہ رکھ سکی۔ بابا کچھ دیر سر جھکا کر روتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ایک بیٹی کی طرح ان کے بڑھاپے میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی، بچوں سے ملنے کو تڑپتی تھی۔ ایک روز میرے کہنے پر بابا ماجد کے پاس گئے اور میں دونوں لڑکے اس سے لے آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا، وہ بھی اس شرط پر کہ 1 مہینے بعد لڑکے واپس باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ آج میرے بیٹے جوان ہو چکے تھے، انہیں میرے اس ماضی کا علم نہیں تھا جو سلیمان سے وابستہ تھا۔ بابا وفات پا گئے اور ماجد کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا اور میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے لگا۔ سب بچوں کی شادیاں ماجد نے کم عمری میں ہی کر دی تھی۔ میرے دونوں بیٹوں نے ایک کریانے کی دکان بنا لی جو بہت اچھی چلتی ہے۔ میری بیٹیاں ابھی بھی مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ میری دونوں بہویں بہت اچھی ہیں، میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔